शिकस्तों का मौसम बीत गया, पाकिस्तान जीत गया। पिंडी टेस्ट के तीसरे ही दिन इंग्लैंड को 9 विकेट से पछाड़ दिया। 3.5 साल बाद होम टेस्ट सीरीज जीत ली। साजिद और नुमान की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन्स पर ढेर। पाकिस्तान ने 36 रन्स का हदफ सिर्फ 1 विकेट पर खोकर 19 गेंदों पर हासिल कर लिया। शानदार सेंचुरी पर पाकिस्तानी नायब कप्तान सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। साजिद खान 19 विकेटों के साथ टेस्ट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। 2 मैच 39 विकेटें, बॉलर सिर्फ 2, साजिद और नौमान। पहले टेस्ट में कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त के बाद दोनों स्पिनर्स को बुलाया गया, स्पिन विकेट बनाकर दी और फिर दोनों ने 22 बॉल का वो हाल किया कि दुनिया ने देखा। एक इनिंग्स में साजिद ने 7 आउट किए तो दूसरी में नौमान ने 8, फिर साजिद ने 6 विकेटें उड़ाई तो नौमान ने भी 6 शिकार कर डाले। पिछले महीने बांग्लादेश से हारने वाली टीम ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और जजिस ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जराए का कहना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालते ही जस्टिस याहिया अफरीदी का बड़ा इकदाम। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील 9। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। माहिर कानून शहबाज खोसा कहते हैं उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तमाम जजेस को साथ लेकर चलेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग फराहम करने का फैसला। जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। सर्विस साइलीन की रजामंदी से मशरूत होगी। खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। दुनिया भर से अदालत की कार्रवाई तक रसाई हासिल होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलीन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। अल्लाह ताला नए चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में हमें कई चीजों पर एतराज था, एक एक करके इन्हें बाहर निकलवाया। इस वक्त हम ऑपोजिशन में हैं, आइंदा भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सबने देखा हम इख्तलाफ अपनी हुदूद में रखते हैं, अपने मुस्तकबिल का पता नहीं। पीटीआई का क्या बताऊं। सहाफी ने सवाल पूछा काजी फाइज ईसा को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। मौलाना ने जवाब दिया जमनीयत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, इसलिए उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बुशरा बीबी इस्लामाबाद में रहें या लाहौर में, सिक्योरिटी हमने ही देनी है। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाएंगे। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर वारंट की तामील कराने का हुक्म। नून लीगी दफ्तर, कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात। लाहौर एटीसी ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में पुलिस चौकी पर खुदकुश हमला, 4 एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है खुदकुश हमला रिक्शे के जरिए किया गया। चेक पोस्ट और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर आसिफ जरदारी की पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की मुजम्मत। कहा पुलिस एहलकारों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। सदर का शोहदा को खिराज अक़ीदत।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت، کہا خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انگلینڈ کے خلاف جیت ہمارے لیے بہت خاص ہے، قومی کپتان شان مسعود نے کہا جیت کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوال پر بولے کامیابی پر بھی منفی باتیں نکال رہی ہیں۔ انگلینڈ کو آسان حریف کہنے پر بھی کپتان نے ناراضی کا اظہار کیا۔ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق پر تنقید کے جواب میں کہا وہ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ انگلش کپتان بین سٹوکس بولے میچ اور سیریز ہارنے پر مایوس ہوں، پاکستان نے آخری 2 ٹیسٹ میں بہترین کھیلا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی انگلینڈ کے خلاف فتح پر قوم کو مبارکباد، کہا ٹیسٹ سیریز میں قومی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا، کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیم ورک نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات، سیریز جیتنے پر کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی، کہا شروع سے ہی ٹیم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان ٹیم کی جیت پر برطانوی ہائی کمشنر کی مبارکباد، جین میریٹ نے کہا پاکستانی ٹیم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ آپ کہتے ہیں ڈرا رہا ہوں، میری شخصیت ہی ایسی ہے۔ اسپنر ساجد خان کا صحافی کے سوال پر دلچسپ جواب، کہے لگ گئے، بولے شانی بھائی نے کہا تھا ٹاس ہار کر میچ جیتنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ نعمان علی نے کہا شکر ہے موقع ملا اور ٹیم کی کامیابی میں حصہ ڈالا۔ اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، 3 صوبوں میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے تہران، ایلام، خوزستان میں کیے گئے حملوں سے محدود نقصان ہوا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے اسرائیلی جارحیت کو روک کر متعدد ڈرونز مار گرائے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے طے شدہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے ایران کی فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد طیارے واپس آ گئے۔ ایران نے جوابی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ ایران پر حملے کرنے والے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان کہتے ہیں ایران نے جواب دینے کا فیصلہ کیا تو ہم تیار رہیں گے، تہران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب نہ دے۔ واشنگٹن کو ایران پر اسرائیلی حملے کا علم تھا لیکن امریکہ اس میں شامل نہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملوں کے تبادلے کا اختتام ہونا چاہیے۔ امریکہ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل کو مناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی سول ایویشن آرگنائزیشن کا کہنا ہے مختصر بندش کے بعد فلائٹ آپریشن کھول دیا گیا۔ حملے کے بعد عراق نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں علاقائی امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیل موجودہ کشیدہ صورتحال اور تنازع کے پھیلاؤ کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کے مجرمانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ بین الاقوامی برادری علاقائی امن اور سلامتی کی بحالی کے لیے کوششیں کرے۔ صدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی معاشی صورتحال پر اظہار اطمینان، دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ جسٹس منصور علی شاہ بہت اچھے انسان ہیں، کاش کہ وہ کل خط نہ لکھتے۔ ان کا عمرے پر جانا سب بیان کر رہا تھا۔ عدلیہ میں گروپ بندی، کھینچا تانی کا راستہ ترمیم سے بند ہو گیا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بشرا بی بی، عظما اور علیمہ خان کی ضمانت میں ڈیل کی بات غلط ہے۔ ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ڈیل ہم سے ہی ہونی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $50 کروڑ قرض دے گا۔ رقم ماحولیاتی اور قدرتی آفات سے تحفظ کے پروگرام پر خرچ کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کا بورڈ 29 اکتوبر کو نئے قرض کی منظوری پر غور کرے گا۔ پاکستان جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سمووا میں دولت مشترکہ کے اجلاس سے خطاب، کہا تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔
تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے علم کا سہارا لینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سمووا میں نیوزی لینڈ کے ہم منصب سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعلقات کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی اور پی ٹی آئی کو ڈی لسٹ کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 1 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ 7 نومبر کو توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس بابر ستار کی چھٹی کے باعث گزشتہ سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ کراچی میں سپر ہائی وے کے علاقے فقیرہ گوٹ میں پولیس کا منشیات فروشی کے اڈے پر چھاپا۔ منشیات فروشوں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ منشیات فروشی کے اڈے مسمار، چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ پولیس کا کہنا ہے صوبہ بڑوش منشیات فروشی کا اڈہ چلاتا ہے۔ ایم ڈی کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ کا 4 ہفتوں میں ٹیسٹ دوبارہ لینے کا حکم۔ کمیٹی کی چیئرپرسن نے رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی۔ جسٹس صلاح الدین پور نے ریمارکس دیے تھے، بظاہر یہ امتحان کمپرومائزڈ ہوا ہے۔ حیدرآباد اور ایک اور بورڈ نے تاحال رزلٹ کا اعلان نہیں کیا۔ اسلام آباد میں قیدی وینس پر مبینہ حملہ کیس میں نامزد 86 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 82 قیدیوں اور حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 82 افراد کو عدالت میں پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ ٹول پلازا کے قریب 35 سے 40 مسلح افراد نے فائرنگ کی اور لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ زیر حراست ملزمان کو قیدی وین سے آزاد کروایا گیا۔ اہلکار زخمی ہوئے۔ فرار متعدد قیدیوں اور 4 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کی 76واں یوم شہادت۔ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ عسکری قیادت کا شہید کو خراج عقیدت۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 میں بھارتی حملوں کے خلاف پیر کلیوہ پہاڑی کا دفاع کرتے ہوئے داستانی شجاعت رکھنے کی۔ قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر ہمیشہ فخر ہے، عسکری قیادت کا پیغام۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت۔ لبنان میں 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 41 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز کا شمالی غزہ کا 21 روز سے محاصرہ۔ 24 گھنٹے میں بمباری میں 18 فلسطینی شہید۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ اردن میں بھی لبنان اور غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے۔ جرمنی اور اسپین کے فنکار ڈانس ایونٹ میں پرفارم کریں گے۔ گزشتہ روز فلسطینی گروپ تھیٹر اینڈ ہیئر آئی ایم پیش کیا گیا۔ اور میں تھک سا گیا ہوں اور چپ ہو گیا ہوں، روایتی پاپ اور لوک گیتوں کے بعد علی ظفر کا نیا انداز۔ مدھم سروں میں نا تمام عشق کا درد گانے میں سمو دیا۔ پاکستانی سپر سٹار کا نیا گیت فیڈ فینس کو الگ ہی وائب دے گا۔